بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات پر محمد آل محمد. ارشاد رب العزت ہے قرآن مجید میں کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اسلام اور عصر حاضر کے عنوان سے ہم اپنی گفتگو کر رہے ہیں. بہت سے نکات آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں موجود ہیں. سب سے بڑا سوال اور مبتلا بے سوال اور بہت رائج سوال جس سوال میں کہا گیا کہ کیا اسلام اقتضائے زمانہ کے اعتبار سے زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس لیے کہ یہ دین جسے ہم دین محمدی کہتے ہیں، یہ دین خاتم ہے. اب اس دین کے بعد کوئی نیا دین نہیں آنے والا. یہ دین قیامت تک کے لیے کافی ہے، اور جب یہ دین قیامت تک کے لیے کافی ہے تو پھر قیامت تک جتنا بھی زمانہ آتا چلا جاتا ہے، جتنی بھی ضروریات پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، ان تمام ضرورتوں کو یہ دین پورا کرے. اس لیے کہ قیامت تک کے لیے اگر پروردگار عالم نے اس دین کو بنایا ہے تو قیامت تک کی ضرورتوں کا حل اس دین میں موجود ہونا چاہیے.
جناب نوح کے زمانے تک جو ضرورتیں تھیں اس ضرورتوں کو پورا کیا دین نے، اور جب جناب نوح کا زمانہ آگے بڑھا اور وہ اس زمانے نے ترقی کی، لوگوں نے اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے دین میں تبدیلیاں کی، دین میں تحریف کی، پروردگار عالم نے کہا کہ اب یہ دین کافی نہیں ہے، اب یہ دین کافی نہیں ہے، ایک نئی شریعت کو بھیجا گیا، ایک نئے دین کو بھیجا گیا۔ لیکن یہ بات یہاں پر لاگو نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ دین خاتم ہے، یہ آخری ہے، یہ آخری شریعت ہے، اس شریعت کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آنے والی، تو شریعت میں وہ تمام چیزوں کا ہونا ضروری ہے جو آخر زمانہ تک درپیش آنے والی ہیں۔ اعتراض کی تقریرات، اس اعتراض کو صرف کسی ایک خاص طبقے نے بیان نہیں کیا، بلکہ اس اعتراض کی تقریرات تقریر فلسفی بھی ہے، تقریر اجتماعی بھی ہے، تقریر علمی بھی ہے، بہت ساری تقریرات ہیں اور بہت ساری تفسیر جو ہے بیان کی گئی ہے۔ کل کی مجلس میں نے ایک تقریر فلسفی اور ایک تقریر اجتماعی کو بیان کیا تھا۔ آج اسی تقریر فلسفی و اجتماعی کا سہارا لیتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیں، دو طریقے ہیں اور دو تفسیریں ہیں اس کی۔ کل ہم نے کہا تھا کہ زمانہ در حال دگرگون ہے، زمانہ بدل رہا ہے، اسلام کے احکامات اپنی جگہ پر ثابت ہیں، رکے ہوئے ہیں۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ جسے رسول اسلام نے حلال کر دیا وہ قیامت تک حلال ہوگا، جسے رسول اسلام نے حرام قرار دے دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہوگا۔ تو اسلام ثابت ہے، اسلام رکا ہوا ہے، اسلام جامد ہے، اور زمانہ چل رہا ہے، زمانہ ترقی کر رہا ہے، زمانہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو فلسفہ یہ کہتا ہے کہ کوئی رکی ہوئی چیز کسی متحرک چیز کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ جس چیز میں حرکت ہو اور جس چیز میں جمود ہو، وہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ تو کبھی زمانے میں حرکت ہوتی ہے، کبھی زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اسی بات سے بہت ظریف سی بات، کبھی زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، کبھی زمانے میں زندگی گزارنے والے افراد آگے بڑھ رہے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ کبھی زمانہ ترقی کر رہا ہے، زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی زمانے کی ترقی کے ساتھ چلو، زمانے کے افراد کے ساتھ چلو، یہ دونوں باتیں کہی جاتی ہیں۔ زمانے کی ترقی کے ساتھ چلو یعنی زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے آپ بھی آگے بڑھیں۔ اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زمانے میں جو انسان ہیں، زمانے میں زندگی گزارنے والے انسان ہیں، یہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں، یہ بھی ترقی کر رہے ہیں۔ کل وہ پچھڑے ہوئے تھے، آج انہیں ماڈرن کہا جا رہا ہے۔ دونوں میں فرق ہے عزیزان گرامی، بہت باریک سا فرق ہے، توجہ کریے گا۔ کبھی کہتے ہیں کہ زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، زمانے کے ساتھ چلو، تو ہم نے بھی ضد نہیں کی،
اس مقام پر آ کر ہم نے ضد نہیں کی. زمانہ آگے بڑھ رہا ہے تو اسلام جہاں تک زمانے کا ساتھ دینے کی اجازت دیتا ہے ہم ساتھ دیتے ہیں. زمانہ اور ہم اور اسلام، جہاں تک اسلام نے ہمیں اجازت دی ہم زمانے کے ساتھ چل رہے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمانے میں زندگی گزارنے والے افراد بھی ماڈرن ہو رہے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان کا بھی ساتھ دیجئے، اسلام ان کا بھی ساتھ دے، اسلام ان کا بھی ساتھ دے، افراد کا بھی ساتھ دے، اسلام افراد کے ساتھ چلے. دونوں میں فرق ہے نہیں ہے؟ دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ دیکھیں، زمانے کا ساتھ دینا اور زمانے کے افراد کا ساتھ دینا دونوں میں بہت فرق ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسلام اجازت نہیں دیتا کہ زمانے کے افراد کا ساتھ دیا جائے، مگر نہ اسلام جیسا آپ ثابت سمجھ رہے ہیں ویسا ثابت نہیں ہے. بہت سی جگہ اسلام اجازت دیتا ہے. پہلے اسلام آیا تھا کن ذریعوں سے پھیلا، کن ذریعوں سے پھیلا، کن ذرائع سے پھیلا. اسلام میں پہلے سفر کیا جاتا تھا گھوڑوں سے، اونٹوں سے، خچروں سے. زمانے نے ترقی کی، آج زمانے میں نئی نئی گاڑیاں آ گئی، نئے نئے وسائل آ گئے. تو اسلام نے آپ کو ان وسائل کو استعمال کرنے سے روکا؟ اسلام نے ان وسائل کو استعمال کرنے سے نہیں روکا. زمانے میں جہاں تک صحیح تھا، اسلام نے جہاں تک صحیح تھا زمانے کا ساتھ دیا. آج اسلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم زمانے کے ساتھ چلو، لیکن آپ آگے بڑھ کر یہ کہنے لگے کہ زمانے کے افراد کا بھی ساتھ دو. زمانہ پہلے جو ہے پچھڑا ہوا تھا، زمانے کے افراد پہلے پچھڑے ہوئے تھے، آج زمانے کے افراد جو ہے ماڈرن ہو گئے ہیں. اب اسلام کو بھی ماڈرن ہونا چاہیے. اب ایک نیا اسم لے کر آیا گیا جس کا نام ہے ماڈرنزم. ماڈرنزم نیا، کچھ نیا نیا. اسلام کیا کہتا ہے؟ ائمہ کے زمانے میں کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ بندہ مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، جو کرواتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے، ہمارے ہاتھوں میں کوئی اختیار نہیں. اور کچھ لوگ آ کر یہ کہنے لگے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بندہ صاحب اختیار ہوتا ہے، بندہ صاحب اختیار ہوتا ہے، جو چاہے وہ کرے، جو چاہے نہ کرے. اس کو کہا جانے لگا نظریہ تفویض، نظریہ جبر و تفویض. بڑی ایک ہلچل سی مچی تھی اس زمانے میں. دو ہی راستے تھے، یا تو آپ نظریہ جبر کے قائل ہو جائیں یا آپ نظریہ تفویض کے قائل ہو جائیں. ایک بے چینی سی تھی معاشرے میں، اس لیے کہ کہیں ہم یہ دیکھتے تھے کہ واقعاً ہم مجبور ہیں. مثلا موت کے آنے میں ہم مجبور ہیں، پیدا ہونے میں ہم مجبور ہیں، بہت سی چیزوں میں ہم مجبور ہیں. اور جب انسان گناہ کرتا تھا تو اگر یہ کہیں کہ ہر کام اللہ کرواتا ہے تو یہ گناہ بھی اللہ نے کروایا اور پھر خود ہی سزا بھی دے گا. تو یہ تو عدالت الہی کے خلاف ہو جائے کہ نہ، خود ہی گناہ کروایا، خود ہی سزا بھی دے. تو معاشرے کے وہ افراد جو صاحب بصیرت تھے، جو صاحب سمجھ تھے، انہیں نہ جبر سمجھ میں آ رہا تھا، نہ انہیں تفویض سمجھ میں آ رہی تھی. بھوک کا لگنا یہ اجباری تھا، لیکن کھانے کا کھانا اختیاری تھا.
کھانا آپ چاہیں تو کھائیں، چاہیں تو نہ کھائیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ مجھے بھوک لگنا، یہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ آپ کے بدن کے اعتبار سے جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں اس اعتبار سے بھوک لگ جاتی ہے۔ بھوک لگتی ہے، لگائی نہیں جاتی۔ کھانا کھاتے ہیں، خود بخود نہیں چلا جاتا۔ تو ایک مسئلہ جبر کا تھا، ایک مسئلہ تفویض کا تھا۔ یہاں پر معاشرے میں بے چینی ہوئی، مکتب اہل بیت آگے بڑھا، اس معاشرے کی بے چینی کو اس نے دور کیا۔ مکتب اہل بیت آگے بڑھ کے کیا کہتا ہے کہ لا جبر ولا تفویض والامر بین الامرین۔ ائمہ نے کیا کہا؟ کہے نہ تمہارا عقیدہ جبر صحیح ہے، نہ تمہارا عقیدہ تفویض صحیح ہے، امر دونوں کے درمیان میں دائر ہے، یعنی یہ کہ بندہ بعض چیزوں میں مجبور ہے، بعض چیزوں میں صاحب اختیار ہے۔ اس معاشرے کی بے چینی کو اس نظریے نے آ کے ختم کیا کہ اگر مکتب ائمہ نہ ہوتا تو بہت سی چیزیں واضح نہیں ہو پاتی، آپ اسلام کو لے کر آگے نہیں بڑھ پاتے۔ آپ کو یا تو ماڈرنزم کا سہارا لینا پڑ جاتا یا آپ کو مکتب مرتجع کا سہارا لینا پڑ جاتا۔ بہرحال یہ دونوں نظریات، یہاں پر بھی مسئلہ آ گیا کہ زمانے کے افراد کے ساتھ چلیں نہ چلیں، زمانے کے ساتھ چلیں نہ چلیں، اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ اسلام نے امر دائر کر دیا، اسلام نے امر دائر کر دیا، تمہارے ارد گرد حدود و قیود کی لکیروں کو کھینچ دیا، حدود و قیود کی لکیروں کو کھینچ دیا، اور کہا کہ ان حدود کے اندر جتنا زمانے کا ساتھ دے سکتے ہو دے دینا، اور جب بات ان حدود کے باہر جانے لگے تو وہاں جا کے رک جانا۔ مسئلہ بالکل آسان و واضح، مسئلہ بالکل آسان و واضح۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ ہر وہ ترقی جو لوگ کر رہے ہیں آج، ہر وہ ترقی جو آج انسان کر رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ترقی ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ ترقی ہو۔ ایک اسٹیل کے گلاس میں پانی لے کر آپ پانی پیئیں، سامنے سے اگر سوال کیا گیا کہ بھائی کیا پی رہے ہو، آپ جواب دیں شربت، شربت پی رہا ہوں۔ تو چونکہ گلاس اسٹیل کا ہے، چونکہ گلاس اسٹیل کا ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلا کہ واقعاً شربت ہے یا پانی ہے۔ اس نے پانی کو شربت بتا کر پی لیا، اس نے پانی کو شربت بتا کر پی لیا۔ آج زمانہ یہی کام کر رہا ہے کہ اس نے گلاس اسٹیل کا لیا ہوا ہے، اندر زہر ہے جو وہ پی رہا ہے، آپ نے دیکھا، آپ کو وہ شربت زلال لگا، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، اس نے کہا شربت زلال ہے، شربت زلال ہے۔ اور آپ لالچ میں آ کر اس زہر کو شربت زلال سمجھ کر پی گئے، صرف اس اسٹیل کی گلاس کی وجہ سے۔ اگر وہی گلاس شیشے کا ہوتا جس میں سے آر پار دیکھا جا سکتا تو آپ دیکھ کر فوراً پتہ لگا لیتے کہ کیا پیا جا رہا ہے، شربت پیا جا رہا ہے یا زہر پیا جا رہا ہے۔ اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام اس اسٹیل کے گلاس کو شیشے کے گلاس میں تبدیل کر دیتا ہے، تمہاری آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹیوں کو کھول دیتا ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ پیا کیا جا رہا ہے، شربت زلال پیا جا رہا ہے یا زہر پیا جا رہا ہے۔ ترقی کے نام پر جو دھوکہ انسانوں کو دیا جا رہا ہے،
اسلام آ کر اس پٹی کو اتار دیتا ہے اور تمہیں دکھا دیتا ہے کہ دیکھو ترقی کے نام پر یہ جو ہے یہ ترقی نہیں تنزلی ہے، تمہیں اوپر نہیں لے جایا جا رہا، تمہیں اوپر سے کھینچ کر زمین پر پٹکا جا رہا ہے۔ یہ اسلام کا کام، اسلام یہی کرتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات سے آج کیوں تکلیف ہے زمانے کو؟ بھائی اگر یہ پرانا ہے، یہ کوہنا ہے، یہ 1400 سال کا ہے، اگر یہ بیکورڈ ہے تو یہ باتیں تو 1400 سال پہلے کی کرے گا نا۔ آج آپ کے زمانے میں تو مداخلت نہیں کرے گا، تو آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہے اسلام سے؟ آپ تو آج کے زمانے میں جی رہے ہیں نا۔ آج آپ بات کیجئے سوشلزم کی، آپ بات کیجئے کمیونزم کی، یہ تمام باتیں کرنے کے لیے، نہ کہ اسلام کی۔ اسلام تو 1400 سال پرانا ہے، اور کبھی کبھی اسلام کی خاموشی اتنی معنی خیز ہوتی ہے کہ پوری دنیا چیخ چیخ کر یہ کہنے لگتی ہے کہ خاموش کیوں؟ کبھی کبھی اسلام کی خاموشی بھی تلوار سے زیادہ کام کرتی ہے۔ آج دیکھیں مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ابھی کچھ سالوں سے 2013 سے تقریباً 2013 سے ایک مراسم بے عنوان یوم علی اصغر پوری دنیا میں عالمی یوم علی اصغر منایا جا رہا ہے۔ جہاں جہاں پر تعداد بہت زیادہ ہے اہل بیت کے ماننے والوں کی اور شیعوں کی، وہاں پر یہ ڈے علی اصغر ڈے جو ہے منایا جا رہا ہے۔ کب منایا جاتا ہے؟ اس 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک درمیان میں جو جمعہ آتا ہے، اس جمعے کے دن مائیں ان بچوں کو کہ جن کی عمر 6 مہینے سے لے کر 1 سال تک کی ہوتی ہے، ان بچوں کو ایک مخصوص لباس پہنا کر اس مراسم میں لایا جاتا ہے، اور اس میں نوحہ و منقبت اور جو ہے تقریریں وغیرہ یہ تمام پروگرام ہوتا ہے۔ کیا ہے پروگرام میں؟ 6 مہینے سے 1 سال کے بچوں کا پروگرام، 6 مہینے سے 1 سال کے بچوں کا پروگرام، جو بچے نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، کچھ نہیں۔ اور اس مراسم میں ان بچوں کو لایا جاتا ہے اور مجلس کا انعقاد کیا جاتا ہے، مصائب پڑھے جاتے ہیں جناب علی اصغر۔ آج آپ دیکھیے گا، آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں اور مجھ سے بہتر تحقیق کر سکتے ہیں، یورپ میں اس عالمی یوم علی اصغر کے خلاف کورٹ میں پٹیشن داخل کی گئی کہ یہ ہمارے مذہبی جذبات کو آہت پہنچا رہا ہے، اسے بند کیا جائے۔ یہودیوں نے اس کے خلاف مضامین لکھے، مقالات لکھے، اور اس کے خلاف احتجاج شروع ہوا کہ اس عالمی یوم علی اصغر کو بند کروا دیا جائے۔ ابھی 2013 سے سٹارٹ ہوا ہے۔ ذرا توجہ کریے گا، اسلام پیچھے رہنا نہیں سکھاتا۔ اسلام کی تعلیمات کچھ عجیب و غریب ہے۔ اس اسلام کی تعلیم میں یہ جو کربلا ہے، اس کربلا کی بات ہی کچھ الگ ہے۔ یورپ کو کیا پریشانی ہے، یہودیت کو کیا پریشانی ہے، عیسائیت کو کیا پریشانی ہے یوم علی اصغر سے؟ اس وقت بھی جناب علی اصغر نے بغیر کچھ بولے ہوئے کربلا کی جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ خاموشی نہیں ہے، انہیں پتا ہے کہ یہ خاموشی نہیں ہے،
یہ عالمی یوم علی اصغر کچھ اور نہیں، ہمارے چہروں سے نقاب اتارنے کا ایک پہلا قدم ہے کہ اگر اس قدم کو یہاں پر نہ روکا گیا تو اس نام علی اصغر کے برکت کی وجہ سے ہمارے چہروں پر جو نقابیں پڑی ہوئی ہیں وہ نقابیں کل کھینچ کر اتار دی جائیں۔ اسلام زمانے کی ترقی سے نہیں روکتا کہ زمانہ ترقی کرے، بہتر ہے ترقی کرے، لیکن زمانے میں پھیلی ہوئی عریانیت کو ترقی کا نام دے کر اسے اسلام پر تھوپنا یہ تو غلط ہے نا۔ آپ عریانیت کو ترقی کہہ رہے ہیں، آپ بدحجابی کو ترقی کہہ رہے ہیں، آپ بے حجابی کو ترقی کہہ رہے ہیں، اور غلط دوسرے تو دوسرے جو اسلام کے نام لیوا ہیں، انہوں نے زمانے کی ترقی سے وہ لوگ اتنے مبہوت ہو گئے، اتنے زیادہ متاثر ہو گئے کہ آج مسلمان حجاب کو ترقی کے راستے میں رکاوٹ سمجھ رہا ہے کہ حجاب نے عورتوں کی ترقی کو روک دیا۔ بد حجابی اور بے حجابی کو ترقی کا نام دیا جا رہا ہے۔ بھائی جو ترقی کرے گا وہ تو افضل ہوگا نا، جو ترقی کرے گا وہی افضل ہوگا، اور جو ترقی نہیں کرتا وہ افضل نہیں ہوتا۔ میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں، دوسروں سے نہیں۔ مسلمان عورتیں اور مسلمان مرد جو حجاب کی مخالفت کر رہی ہیں کہ ترقی کرنے والا افضل ہوتا ہے نہیں ہوتا، کہ بالکل بے شک جو ترقی کرے گا وہی افضل ہوگا۔ اب بتائیے ساری کائنات میں جناب حوا سے لے کر قیامت تک سب سے افضل خاتون کون سی ہے؟ سب سے افضل خاتون کون سی ہے؟ کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ان سے افضل تو کوئی خاتون نہیں، اور وہ خاتون جو کائنات کی سب سے افضل ترین خاتون ہے، اس خاتون نے ایسا پردہ کیا، ایسا پردہ کیا کہ پردے کو بھی پردے کی معراج جناب فاطمہ الزہرا سے ہے۔ پردے کو بھی پردے کی معراج جناب فاطمہ زہرا سے حاصل ہے۔ ہاں، اب مسئلہ یہ ہے کہ دو قسم کے فرقے بنے۔ ایک فرقے کا نام ہے مصلح، ایک فرقے کا نام ہے مرتجع۔ ایک فرقے کا نام ہے مصلح اور دوسرے فرقے کا نام ہے مرتجع۔ مصلح کون ہے؟ آج اپنی بات کو یہ ختم کرتا ہوں۔ مصلح کون ہے؟ کہے جو زمانے کے اندر پھیلے ہوئے فساد کا مقابلہ کرتا ہے، زمانے کے اندر پھیلے ہوئے فساد کا مقابلہ کرے۔ اب چاہے وہ زمانے کی ترقی سے یا لوگوں کی ترقی سے وہ فساد عالم وجود میں آیا، جو زمانے کی اندر پھیلے ہوئے فساد کا مقابلہ کرے وہ مصلح۔ مذہب تشیع کے اندر علماء، مراجع، یہ لوگ زمانے کے پھیلے ہوئے فساد سے مقابلہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں۔ کہ انہیں مصلح کہا جاتا ہے، یہ اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ زمانے کی ترقی سے نہیں روکتے، یہ زمانے کو آگے بڑھنے سے نہیں روک رہے، لیکن زمانے کے اندر پھیلے ہوئے فساد سے برابر مقابلہ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ یہ مصلح افراد ہیں۔ کس چیز سے مقابلہ ہے؟ بہت توجہ کریے گا، یاد رکھیے گا، کس چیز سے مقابلہ ہے؟ زمانے کے اندر پھیلے ہوئے فساد سے مقابلہ ہے، نہ کہ زمانے سے مقابلہ ہے، نہ کہ ترقی سے مقابلہ ہے، نہ کہ سائنس سے مقابلہ ہے۔ سائنس سے مقابلہ نہیں کر رہے ہم،
ہم جو ہے ترقی سے مقابلہ نہیں کر رہے، ہم زمانے کے اندر پھیلے ہوئے فساد سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ آگے بڑھے، چونکہ مصلح نہیں بن سکتے تھے، مرتجع بن گئے۔ یہ کس سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ یہ کس سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ کہیں یہ زمانے سے مقابلہ کرتے ہیں، یہ زمانے سے مقابلہ کر رہے ہیں، یہ زمانے کی ترقی سے مقابلہ کر رہے ہیں، یہ زمانے کے آگے بڑھ جانے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ آج یہ جو فرقہ آپ کو مذہب تشیع میں، نظریہ جو آپ کو مذہب تشیع میں دکھائی دے رہے ہیں، دو نظریہ، ایک نظریہ، ایک فرقہ بنام اصولی اور ایک فرقہ بنام اخباری۔ یہ جو اخباری ہے یہ اصل میں مرتجع ہے، یہ اخباری ہے۔ در حقیقت انہوں نے کہا کہ جو کتاب خدا میں لکھا ہے اور جو کتب اربعہ میں لکھا ہے، بس وہی اسلام ہے، اسی پر عمل ہوگا، اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے۔ اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے۔ چاند پر جا کر نماز پڑھنے کا مسئلہ چونکہ کتب اربعہ میں نہیں ہے، چونکہ قرآن میں نہیں ہے، تو اب یہ مرتجع نے کیا کیا؟ اب مرتجع کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا مگر یہ کہ وہ چاند پر جانے ہی کی مخالفت شروع کرتے ہیں کہ چاند پر مت جاؤ، کیونکہ مسئلہ نہیں ہے نا۔ تو یہاں سے اخباریت پیدا ہوئی، چونکہ یہ زمانے کا ساتھ نہیں دے پا رہے، زمانے کے ساتھ نہیں چل پا رہے، ان کے پاس مسائل کا حل موجود نہیں ہے، ان کے پاس مسائل کا حل موجود نہیں ہے، تو انہوں نے زمانے کی ترقی کی مخالفت شروع کی۔ اور مصلح جو ہوتا ہے وہ زمانے کی ترقی کی مخالفت نہیں کرتا، زمانے کے اندر پھیلے ہوئے فساد کی مخالفت کرتا ہے، زمانے کے اندر پھیلے ہوئے فساد کی مخالفت کرتا ہے۔ اس زمانے میں آج نائب کا مسئلہ ہے، یہ جو مرجع تقلید ہے، یہ کیا ہے؟ نائب امام ہے، یہ نائب امام ہے۔ نائب کسے کہتے ہیں؟ نائب یعنی ایک حاکم ہوتا ہے، اس حاکم کی جگہ پر جو آتا ہے اس کو نائب کہتے ہیں۔ آج مرجع تقلید ہے جو ہمارے مسائل کو قرآن و احادیث کی روشنی میں حل کر کے ہمارے سامنے اس کا حل پیش کرتے ہیں، یہ نائب امام ہے۔ غیبت صغرا تک جو ہے معاملہ چلتا رہا، لیکن غیبت صغرا کے بعد جب غیبت کبرا شروع ہوئی تو اب دیکھیں اخباری کیا کہہ رہے ہیں؟ اخباری یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ کسی بھی امام کے زمانے میں نائب امام کا وجود نہیں تھا، اس لیے آج بھی نائب امام کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ اگر نائب امام کے زمانے میں ہوتے تو ہم آج نائب امام کو مانتے، چونکہ امام کے زمانے میں نائب امام نہیں تھے اس لیے ہم نائب امام کو نہیں مانیں گے۔ عزیزان گرامی یاد رکھو، جب تک مالک موجود ہو اس کے نائب کا کوئی کام نہیں ہوتا، نائب کا کام ہی شروع ہوتا ہے مالک کی عدم موجودگی میں۔ آپ امام کے زمانے میں نائب امام تلاش کریں گے تو آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ امام کے بعد ہی تو نائب کا سلسلہ شروع ہوگا نا، امام کے بعد ہی تو نیابت کا مسئلہ شروع ہوگا۔ نیابت کا مسئلہ شروع کب ہوگا؟ امام کے بعد۔ اب ثبوت نیابت کو امام کے زمانے میں ڈھونڈا، اور ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملا، جہاں پر امام نہیں تھے، مثلا امام اگر مدینے میں ہو تو بصرے میں کیا نائب نہیں تھے؟ کیا عراق میں نائب نہیں تھے؟ نہیں، امام نیابت کا مسئلہ تھا۔ یہ اصل میں مرتجع
اور یہیں سے کسی مرتجع نے، آج کے زمانے نے ترقی کی تو کفر و الحاد کی طرف سے، خاص طور سے ملحدین کی طرف سے ایسے اعتراضات خدا کے وجود پر، خدا کے ہونے پر ایسے اعتراضات ہیں کہ آج جو ہے اخباریوں کے پاس ان کا جواب نہیں. نئے زمانے کے اعتراض ہیں، نئے اعتراضات ہیں. اور وہ افراد جو مکتب ناب محمدی سے جڑے ہوئے ہیں. وجود خدا پر کتنی دلیلیں ہیں؟ سوال ہے، وجود خدا پر کتنی دلیلیں ہیں؟ کہ بعدد انفاسها، جتنے نفس ہیں اتنی دلیل خدا پر ہے، جتنے انفاس ہیں اتنی دلیل خدا پر. ہر پتا، ہر بوٹا، ہر پتھر، ہر درخت، ہر شجر خدا کے وجود پر دلیل ہے. بہت توجہ سے سنیے گا. لیکن ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، خدا کے وجود پر دلیل. یہ کائنات کا ہر ذرہ خدا کے وجود پر دلیل ہے، مگر خدا کے وجود پر سب سے بڑی دلیل کربلا کے میدان میں حسین کا وہ اطمینان تھا. کربلا کے میدان میں حسین کا اطمینان خدا کے وجود پر سب سے بڑی دلیل ہے. سب سے بڑی دلیل ہے خدا کے وجود پر حسین کا اطمینان حسین. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہاں سے متصل ہوگے تو ترقی زمانہ بھی تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گی، نہ زمانے کا ماڈرن ہونا تمہارا کچھ بگاڑ پائے گا. اسلام باقی رہنے والا مذہب ہے. اسلام میں ہر زمانے کے مسائل کا حل پیش کیا گیا. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کہ خشکی اور تری کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو. بس دو جملے مسائل کے اور مجلس تمام. تو کربلا وجود خدا پر ایک عظیم دلیل ہے. اطمینان حسین وجود خدا پر ایک عظیم دلیل ہے. یہ کیسا اطمینان ہے کہ جو 18 سال کے کڑیل جوان علی اکبر کی کلیجے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھانے کے باوجود حسین اتنے مطمئن، علی اصغر کی میت اٹھانے کے باوجود حسین اتنے مطمئن، تمام اصحاب کو کھو دینے کے بعد حسین اتنے مطمئن. تو کوئی ذات ہے جس پر حسین کو اتنا اعتماد ہے. کوئی ذات ہے جس پر حسین کو اتنا اعتماد ہے. کوئی چیز ہے. مگر نہ فطرت انسانی تو یہ ہوتی ہے کہ ذرا سی پریشانی پر انسان پریشان ہو جایا کرتا. کربلا میں اتنی شہادتیں دینے کے بعد حسین اتنے مطمئن کیوں ہیں؟ اور پھر کسی بندے کا خدا سے راضی ہو جانا یہ ایک طرفہ بات ہے، مگر خدا کا بھی اپنے بندے سے راضی ہو جانا یہ کمال ہوتا ہے. پروردگار نے کہا کہ راضیتاً، اے وہ میرے بندے کہ جو اپنے پروردگار سے راضی ہے، وہ مرضیہ، اور اے میرے وہ بندے جس سے اس کا پروردگار اس سے راضی. 7 محرم میں آج عموماً جناب
قاسم کی یاد مناتے ہیں۔ کون قاسم؟ امام حسن کے فرزند۔ کون حسن؟ کون حسن؟ وہ حسن کہ جنہیں زہر کا پیالہ پلایا گیا، اور زہر اتنا تیز اتنا تیز اتنا تیز کہ ایک مرتبہ امام حسن کو قے ہوئی، کلیجے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کٹ کٹ کر اس دشت میں گر گئے۔ امام نے کہا کہ اس دشت کو چھپا دو کہ مبادا کہیں زینب کی نظر، ام فروہ کی نظر اس دشت پر نہ پڑ جائے کہ اس دشت میں میرے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے گی تو بے چین ہو جائیں گی۔ میں کہوں گا حسن آؤ ذرا کربلا لیے چلتے ہیں، کربلا میں آپ کا لال ہے، صبح سے اپنے چچا جان سے اجازت طلب کر رہے ہیں، بار بار آتے ہیں کہتے ہیں چچا جان اس قاسم کو اجازت دے دو، مگر چچا کہتے ہیں کہ بیٹا میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، تمہیں کس طریقے سے اجازت دے دوں۔ ایک مرتبہ جناب قاسم خیمے میں بیٹھے ہیں، والدہ گرامی آتی ہیں، ایک مرتبہ غصے سے کہا قاسم تم ابھی تک زندہ ہو اور یہاں پر زینب کے لال نے اپنی قربانی کو پیش کر دیا، اے قاسم میں محشر میں تمہاری دادی کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ ایک مرتبہ قاسم نے گھبرا کر کہا والدہ گرامی میں صبح سے چچا جان سے اجازت طلب کر رہا ہوں مگر چچا اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ فروا نے اپنے سر کو جھکایا، ہاں ایک بات یاد آئی، کہتے ہیں کہ قاسم تمہارے والد نے کہا تھا، ایک تعویذ تمہارے بازو پر باندھا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو جب بہت سخت وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا قاسم، اس سے زیادہ سخت وقت کیا ہوگا۔ بس ایک مرتبہ قاسم نے اپنے بازو پر بندھے ہوئے تعویذ کو کھولا، اس تعویذ میں لکھا تھا کہ بیٹا قاسم جب کربلا میں میرا بھائی نرغے آدھا میں گر جائے تو میری طرف سے اپنی قربانی کو پیش کر دینا۔ قاسم نے وہ خط لیا، دوڑتے ہوئے چچا کی خدمت میں آئے اور چچا کی خدمت میں اپنے بھائی کا خط پیش کیا۔ حسین نے خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، ایک جملہ کہتے کہ قاسم اپنے بابا کا خط لائے ہو یا اپنی موت کا پروانہ لے کر آئے ہو؟ اجرکم اللہ۔ ہاں اس خط کو لینے کے بعد امام نے اب قاسم کو اجازت دی، چھوٹا سا امامہ قاسم کے سر پر رکھا، ایک چھوٹی سی تلوار قاسم کے حمائل کی، اپنے ہاتھ سے قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا۔ بعض مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ قاسم قد میں اتنے چھوٹے تھے، قاسم کا سن اتنا چھوٹا تھا کہ جب قاسم چلے ہیں تو تلوار زمین پر خط کھینچتے ہوئے چلی ہے۔ قاسم آتے ہیں، رن میں جنگ کرتے ہیں، ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر تشریف لاتے ہیں، آواز دیتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے چچا جان قاسم کی خبر لو۔ ایک مرتبہ حسین شیر کی طرح قاسم کی طرف لپکتے ہیں، عزیزو حسین کو آتا دیکھ کر فوج اشکیہ میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ ہاں ادھر کے گھوڑے ادھر ہو جاتے ہیں، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو جاتے ہیں، درمیان میں قاسم کا لاشا پامال ہو جاتا ہے۔ ارے جیسے جیسے گھوڑے کی ٹاپ پڑتی تھی، ارے قاسم آواز دیتے تھے چچا، اے چچا جلدی قاسم کی خبر لو۔ مگر جب حسین قاسم کے لاشے کے قریب پہنچے ہیں، ارے قاسم کا لاشا پامال ہو چکا۔ حسین نے پامال شدہ لاشے قاسم کو اٹھایا، قیام کی طرف آتے ہیں، آواز لگاتے ہیں مادر قاسم اپنے بیٹے کا تمہارے بیٹے کا جنازہ آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیماً بأمرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔